أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کے تصدق سے صبا اشرا کی مزید ایک کلاس میں حاضر ہیں. آج ہم قالون رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کا اعادہ کر رہے ہیں. یہ 2 لیکچر میں ہم قالون رحمۃ اللہ علیہ کے پورے اصول کور کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کی روایت سے ہم آیت لے کر پڑھیں گے. تو یہاں پر پہلی چیز یہ ہے کہ قالون رحمۃ اللہ علیہ اور ورش رحمۃ اللہ علیہ یہ امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 راوی ہیں. پہلے راوی جو ہے قالون رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی جو رمز ہے وہ با ہے اور ورش رحمۃ اللہ علیہ جیم ہے اور نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے الف ہے. تو اصول قالون رحمۃ اللہ علیہ میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بسملہ بین السورتین، یعنی اگر 2 سورتیں ہم ملا کے پڑھ رہے ہیں، پہلا سورہ ختم کر کے دوسرا سورہ ملا رہے ہیں، تو بیچ میں بسملہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں. تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے ہر جگہ جہاں پر پہلا سورہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا سورہ شروع ہوتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح پڑھا ہے کہ پہلا سورہ ختم، اس کے بعد بسملہ، پھر دوسرا سورہ شروع. اور اس کے 3 طریقے ہیں جو حفص رحمۃ اللہ علیہ میں ہم نے دیکھے. سوائے اس کے یعنی اگر سورہ توبہ شروع ہوتا ہے درمیان میں تو وہاں پر بسملہ نہیں پڑھا جاتا. تو یہ پہلا اصول ہے. پھر دوسرا اصول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کلمہ جو حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے مالک پڑھا گیا ہے تو قالون رحمۃ اللہ علیہ اس کو ملک پڑھتے ہیں. یہ دوسرا اصول ہے، ملکی یوم الدین. اس کے بعد آگے جو سورہ فاتحہ میں میم جمع آیا ہے اس کو وہ 2 وجہ سے پڑھتے ہیں، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو علیہم علیہمو ایسا 2 وجہ سے پڑھتے ہیں. جہاں پر بھی میم جمع سورہ فاتحہ میں ہے تو یہ بھی ایک اصول. تو یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسرا اصول یہ ہے کہ مد منفصل، یعنی ایسا مد جس میں پہلے کلمے کے آخر میں شرط مد، دوسرا کلمہ شروع ہو رہا سبب مد سے، جس کو ہم مد جائز بولتے ہیں. تو مد منفصل میں قالون رحمۃ اللہ علیہ بالخلف پڑھتے. بالخلف یعنی 2 وجہ سے. کون کون سی 2 وجہ؟ قصر اور توسط. جیسے مثال بما انزلہ، تو صرف اس کو مد اصلی کریں گے اور آگے کا پڑھیں گے بما انزلہ، اور پھر اس کو توسط سے پڑھیں گے بما انزلہ. اس طریقے سے یعنی قصر اور توسط. تو قالون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مد منفصل میں 2 وجہ ہیں، قصر اور توسط. پھر مد متصل جہاں بھی آئیں گا قالون رحمۃ اللہ علیہ اس کو توسط سے ہی پڑھیں 4 رکعت سے، جیسے جا. اور اگر طول آئیں گا یعنی مد لازم آئیں گا تو وہاں پر طول سے پڑھیں گے، جیسے ضالین آل آنا. اور بقیہ حروف مقطعات میں بھی جیسے لام نون وغیرہ. اس کے بعد ایک اور قاعدہ ہے میم الجمع، یعنی ایسا میم جو جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تم علیہم علیکم، اس طریقے سے. تو ایسے میم کو پھر
قالون رحمۃ اللہ علیہ دو وجہ سے پڑھتے یعنی بالخلف. پہلی وجہ سکون میم جمع، دوسری وجہ صلہ میم جمع. جیسے مثال سورہ فاتحہ میں علیہم غیر المغضوبی ہے تو یہاں پر سکون کریں گے علیہم غیر اور دوسری وجہ علیہم غیر المغضوب. تو اس طریقے سے میم جمع میں بھی دو وجہ سے پڑھیں. صدق اللہ.